بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سلمان شہباز صاحب واپس آ گئے ہیں، پاکستان پہنچ آئے ہیں، اور ان کا جس طریقے سے استقبال کیا گیا ہے آپ یقین کریں جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کے آئے ہیں موصوف۔ وزیراعظم پاکستان ایک ایسے بندے کو ویلکم کر رہے ہیں جس پر اربوں کی کرپشن کا الزام ہے، اور یہ عمران خان کافی عرصے سے پکار رہے تھے کہ یہ NRO-2 کا حصہ ہے، اور اس کے باوجود اس طرح سے ان کا ویلکم کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہاں پہ کھڑے ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب، پھر کہتے ہیں جی ہم پہ تنقید ہو رہی ہے، ہر طرف سے ہم پر تنقید کی جا رہی ہے۔ کیوں نہ کریں آپ پر تنقید؟ آپ نے غریب کا جینا محال کر دیا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے، نیب کے قوانین میں ترمیم کروا کر آپ نے ساری کی ساری چوری معاف کروا دی ہے۔ اب آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے کہاں سے پیسہ اٹھایا اور کہاں جا کے لگایا۔ لہٰذا اب اوپر سے آپ یہ گلہ کریں کہ ہم پر اتنی تنقید کیوں ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے یہ تھوڑا نامناسب ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ جس کا عمران خان بارہا کہہ چکے تھے جی کہ یہ NRO-2 مل رہا ہے، اور سارے دیکھ رہے تھے تماشائی بن کے۔ جو ہمارا میڈیا ہے، میڈیا کو اٹھا کر لگا دیا گھڑی کے پیچھے۔ خدا کے بندو، ایک گھڑی کے چکر میں آپ لوگوں نے اتنے بڑے کارنامے آپ کے سامنے جو ہے پائے تکمیل تک پہنچ کے، لیکن آپ نے ایک آواز تک نہیں اٹھائی۔ سعودی عرب اور چائنا کی آپس میں جو ہے دوریاں تھیں وہ قریب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، چونکہ جو چائنا کے صدر ہیں انہوں نے دورہ کیا سعودیہ کا، اور محمد بن سلمان نے خود ان کا ویلکم کیا، اور بہت شاندار قسم کا ان کا استقبال کیا گیا سعودی عرب کے اندر۔ چائنا اور عرب ممالک جو ہے اب چائنا کے کیمپ میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ہماری جو حکومت ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ کی جا کے نیچے بڑھ رہی ہے، اور چاہ نہیں رہی کہ یہ ہوتا ہے یار سسٹم۔ اس طرح چلتے ہیں ملک جس طرح آپ لوگ چلا رہے ہیں۔ خدا کا واسطے خدا کا خوف کریں۔ اس وقت انڈیا کو دیکھیں، انڈیا کے فورن ریزرو جو ہیں $532 بلین ہیں، اور پاکستان کے فورن ریزرو اس وقت 7.6 یا سم تھنگ بلین $۔ یہ انڈیا سے اور معاملوں میں انڈیا کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ کبھی یار ان چیزوں میں مقابلہ کرو، انڈیا کو ان چیزوں میں انڈیا آنے والے دنوں میں دنیا کی ٹاپ اکانومی میں ان کی رینکنگ میں آنے والے ہیں وہ، اور آپ لوگ اس مقابلے میں لگے ہو کہ انڈیا نے وہاں سے یہ بات کی، ہم یہاں سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ حکومت جو ہے یہ تو انڈیا کے خلاف بھی بات نہیں کر پا رہی، چونکہ ان کے کاروبار جو ہیں یورپ کے اندر ہیں یا انڈیا کے اندر ہیں، تو لہٰذا اس طرح کا یہ کوئی سٹینڈ بھی نہیں لے سکتے اپنے ملک کی خاطر، اپنے پاکستان کی خاطر۔ اس دن گئے کشمیر کے اندر جا کے، صرف اس وجہ سے کشمیر کے حق میں نہیں بولے کہ وہاں پر امریکن ایمبیسڈر بیٹھا ہوا تھا۔ یار حد ہوتی ہے غلامی کی، خدا کا واسطے خدا کا خوف کریں۔ لیکن سعودی عرب اور چائنا نے اب واضح پیغام دے دیا ہے، انہوں نے کہہ دیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کوئی ہیلپ کریں، آپ کو کوئی امداد دیں یا آپ کو کوئی قرض دیں، تو آپ کو ملک کے اندر سٹیبلٹی لانی ہوگی۔ اعجاز الحق صاحب نے ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے ایک پیغام لے کے آئے ہیں۔ پیغام کس کا؟ سعودی عرب اور چائنا کا۔ واضح لفظوں میں انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ سعودی عرب اور چائنا اس حق میں ہے کہ آپ ملک کے اندر سٹیبلٹی لائیں۔ اگر آپ نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے، دسمبر میں کرنی ہے، جنوری میں کرنی ہے یا فروری میں، آپ وہ کر گزریں، اس کا اعلان کر دیں۔ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ آپ کا ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے، پھر ہم بھی کچھ نہ کر سکے۔ چونکہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، اگر آپ کا کوئی، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کا کوئی دوست ہے جو بالکل دیوالیہ کے قریب ہو۔ دیوالیہ ہوتا کیا ہے؟ دراصل میں جس بندے کے پاس، میں آپ کو ایک بندے کی ایگزامپل دیتا ہوں، جس بندے کے پاس اتنی اس کی انکم نہ ہو جتنے اس کے اخراجات ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کی 10,000 انکم ہے اور اس کے 15 سے 20,000 اخراجات ہوں، اوپر سے قرضے لیے ہوں اس نے، اور قرضوں کی قسطیں بھی واپس نہ کر پا رہا ہو، بجلی اور گیس کے بل آ جائیں، آسمانوں کو باتیں کریں، تو یہ ہوتا ہے ڈیفالٹ۔ پھر اس بندے کو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا، اس کو قرض بھی نہیں دیتا۔ یہ ایک نارمل لائف سے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس وقت پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ بالکل ڈیفالٹ کے دانے پہ کھڑا ہے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو ڈالر فوراً جو ہے 400 سے 500 روپے تک پہنچ جائے گا۔ پھر کسی کے لیے بھی کوئی بھی آ کر کنٹرول کرنا چاہے گا، اکانومی کو سٹیبل کرنا چاہے گا، تو نہیں ہو سکے گی بھیا۔ اس طرح معاملات، اس طرح ملک نہیں چلا کرتے۔ تو خدا را آپ کوئی ہوش کے ناخن لیں اور کوئی بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ سعودیہ نے اور چائنا نے واضح الفاظ میں کہا ہے اگر آپ کو
ہم سے کوئی قرضہ چاہیے تو آپ نے فوراً سے پہلے ملک میں انتخابات کروانے ہوں گے، جس سے تاکہ ان کی غرض پاکستان میں حکومت کی حیثیت سے نہیں ہے. وہ یہ نہیں چاہ رہے عمران خان، نواز شریف، یہ ان کے لیے سب ہے کہ کیونکہ وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف ترکی کے ہیں، وہی اسی طرح جس طرح عمران خان کو ٹریٹ کیا اسی طرح سعودیہ جاتے ہیں اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، چونکہ ان کا یہ کنسرن ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کہ وہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. ان کا کنسرن اس کے ساتھ ہے کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے. تو سعودیہ اور چائنا کا اس وقت انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے نیچے سے نکل جائے اور ہمارے کیمپ میں آ کے واضح الفاظ میں کھڑا ہو جائے. حالانکہ عرب ان کے نیچے بڑے رہتے تھے، اب عرب پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ان پر موت آن پڑی اور یہ جا کے ان کے نیچے بڑھ رہے ہیں. یار کیا ہو رہا ہے؟ خدا کا خوف کیا جائے، کچھ ہوش کے ناخن لیے جائیں. اب سعودیہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو چاہیے قرضہ، اور چائنا نے بھی کہا ہے، تو آپ نے الیکشن کروانے ہوں گے اور اس طرح نظام بالکل نہیں چل سکتا. دوسرا اسحاق ڈار نے آ کے ملاقات کی عرب الوی سے، وہ ایک نئے سرے سے کہانیاں بنا رہے ہیں اور ان کو سنا رہے ہیں جی ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے اور ملک کے اندر اس طرح کے حالات نہیں ہیں کہ ہم الیکشن کروائیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کھینچا جائے زیادہ سے زیادہ تاکہ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ بن جائے. لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے کیا ہے؟ جو میں نے آج تک سمجھا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف چاہ رہے ہیں عمران خان کو گرفتار کر دیا جائے، عمران خان کو نائل کروا دیا جائے، اس کے بعد میں ملک کے اندر آؤں گا تاکہ آگے 1 ورسز 1 مین کے مجھے بھی معاف کر دیں، آپ کو بھی معاف کر دیں، دونوں الیکشن لڑتے ہیں. یہ اب اس ارادے سے بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے حکم دے رہے ہیں، بادشاہ سلامت حکم دیتے ہیں اور یہاں پر ان کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، جی حضور، جی آقا، جی غلام. یہ اس طرح کا نظام چل رہا ہے. یار اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. نواز شریف صاحب کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بہتری آئے، یا شہباز شریف چاہتے ہیں تو ملک میں انتخابات کروائے جائیں فوراً سے پہلے، تاکہ جو انسٹیبل ماحول بنا ہوا ہے اس کو سٹیبلٹی کی طرف لایا جائے. اور ملک میں جو انتشار بنا ہوا ہے اس وقت، انتشار کا ہی ماحول بنا ہوا ہے. ہماری اکانومی کدھر کھڑی ہے، ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی آئے دن دیکھنے کو ہمیں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ جی جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کو تو ایک وزارت خزانہ کا ایک بہت بڑا بادشاہ بنا کے پیش کیا جا رہا تھا آنے سے پہلے. پھر مفتاح اسماعیل نے بھی ان کا بانڈا پھوڑ دیا کہ نظام اس طرح نہیں چلتے جناب. جب آپ خود میدان میں آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ شاہسوار کس طرح لڑتے ہیں. باہر سے بیٹھ کے حکم صادر کرنا، یہ ٹیکنیکیں بتانا تو بہت آسان ہے، لیکن جب بندہ خود آتا ہے میدان میں نا تو اس کو پھر لگ سمجھ جاتی ہے کہ ہاں جی کتنے 200 ہے. تو اسمبلیاں جو ڈیزالو کرنے کا معاملہ ہے، اگر عمران خان اس میں تھوڑی بہت جلدی کر لیں تو میرے خیال سے بہتر ہوگا ملک کے لیے بھی اور عمران خان کے لیے بھی. چونکہ مجھے جو لگ رہا ہے انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے عمران خان کو یہ نائل کروا کے ہی دم لیں گے، اس کے بعد ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنے گی. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. جو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.